ڈاکٹر مصدق صاحب، آپ کیا فرماتے ہیں؟ پاک یو ایس ریلیشن یہ جو نئی بگننگ ہے یا نیو ڈائمینشنز ہیں، یہ کتنی دیر پائے؟ دیکھیے، میرے خیال میں مجھے پالیٹکس میں آئے 11 سال ہوئے ہیں، اور میرا اب تجزیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں غریب آدمی کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور بین الاقوامی سطح پہ کمزور ملک کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز ہم بھول گئے تو ہم بربادی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو غریب آدمی کا خیال کرنا، اس کے لیے اندرونی پالیسیز بنانا، اور بین الاقوامی سطح پہ یعنی کبھی بھی جھول نہیں طاقت میں پیدا ہونے دینا۔ آپ سیریا کا حال دیکھ لیں، آپ غزہ کا حال دیکھ لیں، آپ لبنان کا حال دیکھ لیں، آپ ایران کا حال دیکھ لیں، آپ جو چیز چاہے آپ صفحہ الٹ آپ کے خیال میں جو دیکھ لیں۔ پاک یو ایس نیو بگننگ ہے، یہ مے والی پاک بھارت جنگ کے بعد سے؟ جی جی، اس کا ہاتھ ہے، لیکن میں دوسری بات یہ کہوں گا کہ 2-3 اہم چیزیں ہیں جو مثبت ہیں۔ مثلا یہ جو کرٹیکل میٹلز والی بات ہے، یہ ایک مثبت بات ہے کہ پاکستان کے پاس کاپر کے بہت بڑے ذخائر ہیں، دنیا کے تقریباً جو بڑے ترین ذخائر ہیں ان میں سے ایک ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا ریولوشن جو ہے وہ الیکٹریفیکیشن کا ہے، اور الیکٹریفیکیشن کے ریولوشن کی بیک بون جو ہے کاپر ہے۔ کاپر کے بغیر الیکٹران رائڈ ہی نہیں کر سکتا۔ کوئی الیکٹرک وہیکل جو یہ ای وی ہیں، وہ اس کے بغیر وہ گاڑی مکمل ہی نہیں ہوتی، ہر ایک گاڑی کو تو چاہیے۔ یہ بڑی ایک اچھی ہے، مگر دوسری بات یہ بھی ہے کہ دنیا کی 50% مائننگ اور 75% ریفائننگ تمام میٹلز کی انکلوڈنگ کرٹیکل میٹلز کی چین کے پاس ہے۔ اس کی وجہ سے جو مغربی ممالک ہیں وہ کافی نروس ہیں کہ اتنی زیادہ جو ان کی طاقت انہوں نے پیدا کر لی ہے۔ مائننگ میں تو افریقہ تک انہوں نے کنٹرول لے لیا، میجر پلیئر۔ میں نے آپ کو بتایا دنیا کی تقریباً 50%، اور جو اگر آپ اس کو پروسیسنگ بھی دیکھیں تو 75% دنیا کی پروسیسنگ اور 50% مائننگ۔ دیٹس اے بگ ریسورس جس سے نروسنس ہے۔ تو یہ ایک ہمارے لیے اچھی اپرچونٹی، پوری دنیا کے لیے اچھی اپرچونٹی، ہمارے لیے بھی اچھی اپرچونٹی ہے۔ وہ جو آپ نے تیل کی بات کی، جب آپ کے پاس وقت ہوگا تفصیل سے بات کر لیں گے، کیونکہ اس میں مجھے کچھ ہے۔ کچھ بتائیے آپ، کیونکہ بیک گراؤنڈ ہے آپ کے پاس۔ ہمارے پاس جو ہم نے دریافت کیا ہے، جو ریسرچ کی ہے، اس میں ہمیں پتہ یہ چلا ہے کہ ریزروائر راک جو ہے، یعنی آپ مان لیں کہ وہ کچن جس میں اوور ملینز آف ایئرز ہائیڈرو کاربن برو کرتے ہیں، بنتے ہیں، وہ کچن موجود ہے۔ اور وہ کون سا ایریا ہے ہمارے پاس؟ یہ ہمارے اپنے انڈس بیسن میں آف شور ہے۔ جی آف شور میں۔ اب اس کچن کے ارد گرد سٹوریج راک ہونی چاہیے جو دریافت کرنی ہے، اور اس کے اوپر ایک کیپ راک ہونی چاہیے تاکہ وہ ایویپوریٹ نہ کر سکے۔ اب یہ بیسیکلی ایک ٹامب شیپ سٹرکچر ہوتا ہے جس کو ڈرل کرتے ہیں، اس کے اندر سے نکالا جاتا ہے۔ ٹیکنیکل چیزیں چھوڑ دیں، یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہاں پہ کسی زمانے میں ملینز آف ایئرز میں بہت سا ہائیڈرو کاربن، مطلب یہ اسٹیبلشڈ ہے کہ یہاں تیل موجود ہے، تیل موجود رہا ہے، اور ہم نے اس کو پراپر جگہ کو ہٹ کرنا، دریافت کرنا ہے کہ کہیں باہر تو نہیں چلا گیا، اڑ تو نہیں گیا، کیونکہ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اس کو بھی چھوڑیں تو ایک اپرچونٹی ہے، یہ بھی ایک اپرچونٹی ہے۔ تیسری جو بات ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ ذہن سے نکال دیں کہ دنیا نے انڈو پیسیفک جو پالیسی ہے اس کو تبدیل کر لیا ہے، تو یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ دنیا اسی نظر سے آپ کو دیکھے گی۔ جب تک چین کو ایک خاص نظر سے دیکھا جا رہا ہے، انڈو پیسیفک پالیسی بھی ایک خاص نظر سے دیکھی جائے گی۔ اس وجہ سے جیسے کہ ہمارے مسعود خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس میں انڈیپینڈنس آف ریلیشن شپ رکھنا یا توازن رکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت سی اچھی اپرچونٹیز ہمارے سامنے آ رہی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی نئی نظر سے چین کو دیکھنا شروع کر دیا ہے، اس وجہ سے تقریباً لانگ ٹرم میں کسی نئی نظر سے بھارت کو دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے پاس شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم میں بڑی اچھی اپرچونٹیز ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے امریکہ، ہم ٹیکنالوجی وہاں سے لے کر آتے ہیں، ہمارے بچے پڑھ کے وہاں سے آتے ہیں، ہم انوویشن وہاں سے کرتے ہیں۔ There is good opportunity، ہمیں کیپٹلائز کرنی چاہیے، مگر اس ایکسپینس پہ نہیں، یعنی اس خام خیالی میں نہیں رہنا چاہیے کہ کوئی علاقائی پالیسی جو ہے، لانگ ٹرم پالیسی جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے۔ تو یہ کچھ چیدہ چیزیں ہیں۔